بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظام شمسی میں موجود ایک خوبصورت اور دلکش سیارے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس سیارے کے ارد گرد خوبصورت بادلوں کا ایک مدار اس سیارے کا طواف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے، جسے انگریزی زبان میں سیٹرن اور اردو زبان میں زحل کہا جاتا ہے۔ زحل ہمارے نظام شمسی میں سورج سے چھٹے نمبر پر موجود ایسا سیارہ ہے جس کی بیرونی تہہ پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، جبکہ سیٹرن کی اندرونی تہہ بہت زیادہ گرم ہے۔ اسی لیے یہ سیارہ تحقیق دانوں کے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن اس سیارے کی سب سے خاص بات اس کے گرد نظر آنے والا ایک رنگ ہے، جو اس سیارے کو دیکھنے والوں پر خوشگوار حیرت طاری کر دیتا ہے۔ سیٹرن یعنی زحل کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو کی اس سیریز میں ہم سولر سسٹم، بگ بینگ تھیوری، ہبل ٹیلیسکوپ، مریخ اور جوپیٹر کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سیٹرن کی۔ سیٹرن بھی مریخ اور جوپیٹر کی طرح قدیم یونانیوں کے مشاہدے میں رہنے والا سیارہ تھا، اور اس کا نام ایک یونانی دیوتا کے نام پر سیٹرن رکھا گیا تھا۔ سیٹرن، یورینس، نیپچیون اور جوپیٹر کو مشترکہ طور پر گیسی دیو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سیاروں کی بیرونی تہیں مختلف گیسوں سے مل کر بنتی ہیں، جن میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ انہی گیسوں کی وجہ سے زحل کی بیرونی تہہ شدید سرد ہوتی ہے، اور یہاں پر عام طور پر درجہ حرارت -288 فارنہائٹ تک رہتا ہے۔ سیٹرن ہماری زمین سے 1 ارب اور 63 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اتنی زیادہ دوری کی وجہ سے اسے زمین پر رہتے ہوئے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تاہم زمین پر رہتے ہوئے رات کے وقت کسی بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے سیٹرن کا شاندار مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سیٹرن کا سورج سے فاصلہ تقریباً 1 ارب اور 50 کروڑ کلومیٹر ہے، اور نظام شمسی کی ترتیب میں یہ سورج سے چھٹے نمبر پر واقع ہے، جبکہ سیٹرن ہمارے نظام شمسی میں جوپیٹر کے بعد دوسرا بڑا سیارہ بھی ہے۔ سیٹرن سورج کے گرد 9.7 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومتا ہے، اور اسے اپنا ایک مدار مکمل کرنے میں تقریباً 30 سال تک لگ جاتے ہیں۔ سیٹرن کی سب سے خاص بات اس کے گرد گھومنے والا یہ خوبصورت رنگ ہے، جو اسے نظام شمسی کا منفرد سیارہ بناتا ہے۔ یہ خوبصورت رنگ سیٹرن کی سطح سے 1,20,000 کلومیٹر بلندی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس رنگ کی اوسط موٹائی 20 میٹر ہے۔ یہ خوبصورت رنگ 93% پانی کی برف اور 7% کاربن پر مشتمل ہے۔ اس شاندار رنگ کے بارے میں سائنسدانوں میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے میں یہ رنگ کسی سابقہ چاند کی باقیات ہے، جو اس چاند کے تباہ ہو جانے کے بعد زحل کی کشش ثقل کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق یہ رنگ اسی مادے کا بقیہ حصہ ہے جس مادے سے کبھی زحل بنا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں نئے دریافت ہونے والے چاندوں کے بعد نظام شمسی میں سب سے زیادہ چاند بھی سیٹرن کے ہو چکے ہیں، جن میں سے 62 چاندوں پر سائنسدانوں کا اتفاق ہے، جبکہ مزید 20 چاند بھی سیٹرن کے ہی قرار دیے جاتے ہیں، جن پر تحقیقات جاری ہیں۔ حتمی طور پر معلوم شدہ 62 چاند میں سے ٹائٹن سب سے بڑا چاند ہے، جبکہ سیٹرن کا دوسرا بڑا چاند ریا ہے، جس کے گرد اپنے رنگ پائے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ 60 چاند چھوٹے درجے کے شمار کیے جاتے ہیں۔ سیٹرن کا اپنا مقناطیسی میدان عام نوعیت کا ہے، جس میں 2 قطب پائے جاتے ہیں، اور اس مقناطیسی میدان کی شدت زمینی مقناطیسیت سے کچھ کم ہے، جبکہ نظام شمسی میں سب سے طاقتور مقناطیسی نظام جوپیٹر کا ہے۔ سیٹرن کی اندرونی تہہ کے متعلق براہ راست کوئی معلومات نہیں،
لیکن اندازہ ہے کہ یہ مشتری سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کے اندر چھوٹا سا دھاتی مرکز ہے جس کے گرد ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہے۔ سیٹرن کے وزن کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ زمین سے 22 گنا تک زیادہ وزنی ہو سکتا ہے۔ سیٹرن کی چھان بین یعنی معلومات حاصل کرنے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور قدیم دور تھا جب تمام تر مشاہدات انسانی آنکھ سے ہوتے تھے۔ پھر 17ویں صدی میں گلیلیو کی عظیم الشان ایجاد دوربین کی وجہ سے کائنات کو دیکھنے میں کچھ آسانی پیدا ہوئی، اور پھر دور آیا ناسا جیسے شاہکار ادارے اور جدید ترین سائنس کا۔ ناسا کے مختلف مشن سیٹرن پر کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی سطح کو چھو پانا ممکن نہیں ہو پایا کیونکہ اس کا زمین سے فاصلہ تقریباً 1 ارب اور 60 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ تاہم نومبر 1980 میں وائجر 1 نامی خلائی جہاز سیٹرن کے قریب سے گزرا۔ اس جہاز نے زمین پر بیٹھے ہوئے انجینئرز کو سیٹرن اور اس کے نظام کے بارے میں پہلی بار واضح اور صاف تصویریں بھیجیں، اور جب وائجر 1 زحل کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے پاس سے گزرا تو وائجر کا رخ ہمارے نظام شمسی سے باہر کی جانب ہو گیا اور سائنسدانوں کا یہ مشن ادھورا رہ گیا۔ تقریباً 1 سال بعد اگست 1981 میں وائجر 2 نامی جہاز بھی زحل کے قریب بھیجا گیا۔ اس جہاز سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ وائجر 2 پر متحرک کیمرہ نصب کیا گیا تھا، اور جب یہ جہاز زحل کے میدان میں پہنچا تو اس میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ بھی فلاپ ہو گیا، اور زحل کی کشش ثقل نے اس جہاز کا رخ یورینس کی جانب موڑ دیا۔ پھر زمین سے اس جہاز کا کنٹرول ختم ہو گیا اور یہ جہاز دور کسی گہرے خلا میں چلا گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔